عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب مشکل میں پڑی ہو اس وقت سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب مولانا سردار علی سردار صاحب، معروف عالم دین ہیں پاک وطن کے، وہ آئیں اور جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وإذا قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد جن آیات کریمہ کو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اگر آپ ان کا ترجمہ جانتے ہو تو ساری جماعت اسلامی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد، خواتین و حضرات، وہ عملاً اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی پوری لائف، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، سب اسلام کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ سیاست کچھ اور، معیشت کچھ اور معاشرت کچھ اور۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے ویژن اور سوچ کے مطابق برِ صغیر کے اندر اس تحریک کا جو آغاز کیا، تو میں نے جو انہیں اسٹڈی کیا ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اسلام آ جائے اور اسلام ہماری زندگیوں سے جھلکے، پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ دوسری چیز، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی کے ساتھ تھام دو۔ برِ صغیر کے اندر بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا کیا تھا اور مذہبی جماعتوں کا ایجنڈا کیا تھا۔ ان میں کسی ایسی جماعت کا ہونا ضروری تھا کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ محترم بھائیوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، چونکہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں تھیں وہ فرقہ واریت تک محدود ہو گئی تھی، اور اپنے اپنے فرقے کو پروان چڑھانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اور سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا۔ لیکن مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جو فرقہ واریت سے بالا تر تھی، اور جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر جو جھول ہے، جو کمیاں ہیں، ان کو بھی ختم کیا جائے، اور ایک ایسی اسلامی سیاسی مذہبی جماعت وارد وجود میں لائی جائے جو تمام برِ صغیر کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت رکھتی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جس جماعت کا آغاز کیا تھا، وہ جماعت
کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہیں تھی، بلکہ فرقہ واریت سے اوپر تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے والی ایک جماعت تھی۔ مولانا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ویژن دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ایک دماغ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم کی دولت سے نوازا تھا، برے صغیر کے اندر ایسی کم ہی شخصیتیں ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور اس لیول کے جو بڑے لوگ تھے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اس لیول کا ان کے بعد اس پائے کا اگر بھی برے صغیر کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے تو میری نظر میں وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے جن کا نام سید ابوالعلا مودودی ہے رحمہ اللہ۔ میں خود مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر، ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات سے میں نے اپنے طالب علمی دور میں اور آج تک میں ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ تفہیم القرآن کا ابھی تک میں مستقل قاری ہوں، اسے میں پڑھتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رحمہ اللہ کی باقی تمام خدمات الگ اور تفہیم القرآن کی شکل میں امت کو انہوں نے جو ایک بہت بڑا تحفہ دیا وہ ایک الگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم القرآن ان کے جنت میں جانے کے لیے ایک کتاب ہی کافی ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی جماعت جس مقصد کے لیے انہوں نے قائم کی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی، ایک جمہوری یہاں پر حکومت قائم ہو، جہاں تمام انسانوں اور مسلمانوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت کو قائم اور دائم رکھے۔ نشیب و فراد آتے رہتے ہیں، کہاں مولانا مودودی رحمہ اللہ اور کہاں سراج الحق صاحب، بڑا فرق ہے علمیت کا، شخصیت کا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سلام ہے کہ انہوں نے اس شمع کو روشن رکھا ہوا ہے اور ان کے ویژن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایک ایسی عبقری شخصیت امت مسلمہ کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ امت کو نصیب فرمائے جو تمام امت کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ جماعت اسلامی چونکہ یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے، اور یہ دن ہوتا ہے کہ ہم اپنی خامیوں کا، اپنی خوبیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کیا کمیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے اور آگے اس کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کافی سالوں سے جماعت اسلامی جو سولو فلائٹ کی پالیسی اپنا کر چل رہی ہے، میرے نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ تمام اسلامی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے، قائدانہ کردار ادا کرے، جس طرح حضرت قاضی حسین احمد رحمہ اللہ وہ ایک بڑا عظیم کردار ادا کر رہے تھے۔ تمام اسلامی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اس پاکستان کو ایک اچھی حکومت ایسی عطا کی جائے جو اس عوام کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کچھ سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اور یہاں کے عوام کی کیسے خدمت کرنی ہے تاکہ ان لٹیرے، ان ڈاکو اور ان چوروں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ایک صالح حکومت اور صالح قیادت مارد وجود میں آئے جو امت کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی اور تمام اسلامی جماعتوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، باوجود اس کے کہ میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس جماعت میں ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا سمجھتا ہوں، کیونکہ جس ویژن کو جماعت اسلامی لے کر آگے چل رہی ہے میں اس کے ساتھ متفق ہوں کہ امت کو جوڑا جائے، امت کو جوڑا جائے، اور یہی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشیہ۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا۔